الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا پیچھے بس. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد وقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. عزیزوں، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے سلسلہ بیان جاری ہے، اور خاص طور سے یہ ماہ ذی قعدہ جس میں دو ائمہ کی شہادت اور ایک معصوم کی ولادت کی تاریخ تھی، کیونکہ آج آخر ذی قعدہ ہے. 29 کی رویت نہیں ہوئی، لہذا آج 30 ذی قعدہ ہے اور کل یکم ذی الحجہ. اس اعتبار سے معصومین علیہ السلام کی شہادت جو امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ہے، اس کے لیے دو روایتیں ہیں. ایک یہ کہ 29 ذی قعدہ، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آخر ذی قعدہ. تو اگر 29 کی روایت ہو جائے تو 29 ذی قعدہ آخر قرار پائے گی، اور اگر 29 کی روایت نہ ہو، 30 کی ہو، تو 30 ذی قعدہ یہ آخر ذی قعدہ شمار ہوگی. اس اعتبار سے آج ہمارے آپ کے نویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام علی رضا علیہ السلام، جن کو مامون نے ولی عہد بنایا تھا، اور ولی عہد بنانے کے بعد 3 سال امام کے خراسان میں گزرے 200 سے 203 ہجری تک. لیکن اس 3 سال کے عرصے میں خداوند عالم نے اس معصوم امام کے ذریعے سے دین اسلام کے پیغام کو کافی پھیلا دیا. وہ چیزیں جو پوشیدہ تھیں، وہ باتیں جو ظاہر نہیں ہو سکی تھیں، وہ امام رضا علیہ السلام کے مناظروں سے، آپ کے بیانات سے دنیا کے سامنے آئیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب علماء نصارہ، علماء یہود اور غیر خدا کے ماننے والے، لا مذہب، دہریے، ان تمام لوگوں سے مناظر امام علیہ السلام کے ہوئے، اور 3 سال کھل کر کے امام نے اسلام کے پیغام کو عام کیا. لیکن مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کی یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ہر دل عزیز ہونا، لوگوں کا اظہار محبت کرنا، یہ
حسد کا باعث بن گیا اور اس نے امام علیہ السلام کو پھر زیادہ مہلت نہیں دی۔ سابق کے حکمرانوں کی طرح جیسا کہ ہارون رشید نے کیا تھا کہ امام کو قید میں رکھا، تو اب یہ کام تو یہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ولی عہد بنا چکا ہے، تو اب مجبور تھا کہ امام کو قید کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ امام کو بیچ سے ہٹانا یہ اس کے منصوبے میں شامل ہو گیا، اور اس نے امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے شہید کروا دیا۔ 23 ذی القعدہ یہ 203 ہجری امام علیہ السلام کی شہادت۔ اب اس کے بعد سلسلہ امامت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے سلسلے سے آگے بڑھا۔ یہ ہمارا نواں امام جس کی ولادت 10 رجب المرجب سن 195 ہجری مدینہ منورہ، جس وقت 8ویں امام مدینے سے خراسان کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی، لیکن یہ 5 سال کی عمر میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کو تبرکات انبیاء، سرار امامت تعلیم فرمائے اور اپنا جانشین بنا دیا، لوگوں کو بتا دیا، پہچنوا دیا کہ دیکھو میرے بعد یہ میرا فرزند جانشین ہے، امام ہے، تم لوگ اس کی طرف رجوع کرنا۔ 3 سال کے بعد امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ نویں امام کی عمر 8 سال۔ 8 سال کی عمر میں اس امام نے منصب امامت اور ذمہ داری امامت کو سنبھال لیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر منصب سن و سال کے اعتبار سے نہیں دیا جاتا ہے، اللہ کے یہ منتخب بندے ہیں، جب سے انہیں خلق کیا گیا، پیدا کیا گیا، جب سے یہ امام ہیں، امامت کی ذمہ داری یہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کے کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ جب تک کہ 8ویں امام حیات رہے تو امام اشتم اپنے دور کے امام وقت تھے، لیکن اگر 8ویں امام اس دنیا سے چلے گئے تو اب یہ نواں امام اپنے دور کا امام وقت، چاہے عمر 8 ہی سال کی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ سن و سال کی قید نہیں ہے کہ اس سال میں عہدہ دیا جائے، اس سال میں عہدہ نہ دیا جائے، اور نہ کوئی علم کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ علم خداوند عالم کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، اور اس علم کے مطابق یہ ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، دین کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام مدینے میں تھے، مامون رشید بغداد آیا، امام بھی کسی وجہ سے بغداد تشریف لائے اور مامون کی ملاقات ہوئی، امام نے اپنا تعارف کرایا۔ ظاہر ہے کہ یہ امامت کی شان ہے کہ امام کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، مروب نہیں ہوتا، امام ڈرتا نہیں ہے، تو لہذا امام نے اس بے خوفی کا بھی مظاہرہ کیا۔ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ جب مامون رشید کی سواری گزری اور ایک مقام پر بچے کھیل میں مصروف تھے اور بادشاہ کی سواری کو آتے دیکھا تو بچے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، لیکن امام اپنے جگہ پر کھڑے رہے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو اس نے سوال کیا کہ اے صاحبزادے، یہ تمام بچے ادھر ادھر چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو امام نے جواب دیا کہ راستہ تنگ نہیں تھا،
کہ جو تیری سواری کے گزرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی، نہ میں نے کوئی جرم و خطا کی تھی جو میں تیرے خوف اور ڈر سے بھاگ جاتا، اور نہ مجھے تیری طرف سے یہ گمان ہے تو بے وجہ ضرر پہنچائے گا۔ یہ تین جواب جب امام نے دیے تو مامون سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ فوراً اس نے سوال کیا کہ آئے صاحبزادے آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ کس کے فرزند ہے؟ میں علی رضا کا فرزند ہوں۔ ظاہر ہے کہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ عام بچہ نہیں ہے، بے شک یہ علی رضا کے فرزند ہے۔ لیکن اب ذہن میں یہ خیال کہ یہ علی رضا کے اگر فرزند ہیں تو منصب امامت پر فائز ہیں یا یہ عام بچوں کی طرح ہے، لہذا ان کا امتحان لیا جائے۔ بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا، اپنے باز کو شکار پر چھوڑا، اور جب باز واپس آیا تو اپنی منقار میں ایک چھوٹی سی مچھلی کو لے کر آیا۔ بادشاہ نے وہ مچھلی لے لی، مٹھی میں دبا لی، اور جب بادشاہ واپس پلٹا تو پھر اسی انداز سے بچوں کو کھیل میں مصروف پایا۔ بادشاہ کی سواری کو آتا دیکھ کر بچے ادھر ادھر ہو گئے اور امام اپنے مقام پر کھڑے رہے۔ اب امام سے مامون سوال کرتا ہے صاحبزادے یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے، فرمایا کہ بادشاہ وقت شکار کے لیے نکلتے ہیں اور اپنا باز شکار پر چھوڑتے ہیں، اور جب باز شکار سے واپس آتا ہے تو وہ مچھلی لے کر آتا ہے، اور ہم آل محمد کا امتحان اس کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ یعنی امام نے نکلنے ارادے سے لے کر آخری منزل تک پوری گفتگو کو بیان کر دیا، بتا دیا کہ ہم اپنے دور کے امام ہیں، ہم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ بس جب یہ جواب سنا تو امام کو سینے سے لگا لیا، کہا کہ بے شک آپ علی رضا کے فرزند ہیں، اور اپنی سواری میں بیٹھا لا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے کر دربار میں آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ سابق کی تاریخ وزراء کے سامنے تھی کہ مامون نے ان کے پدر بزرگوار علی رضا کو اپنا ولی عہد سلطنت بنایا تھا، جس سے بنی عباس راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے، لیکن خاموش رہے، اور اب انہی کے فرزند کو لے کر آیا ہے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اپنی بیٹی کا حق کرنا چاہتا ہے۔ بنی عباسیہ کے لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ابھی تو یہ کمسن ہے، بچہ ہے، ابھی تو ان کو کسی معلم کے سامنے زان و ادب طے کرنا چاہیے، ابھی یہ علم حاصل کریں۔ لیکن مامون امتحان لے چکا تھا، اس نے چیلنج کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں کسی سے علم حاصل کرنا چاہیے، کسی کے سامنے زان و ادب طے کرنا چاہیے؟ میں تم سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہاری نگاہ میں کوئی عالم ہے تو اسے ان کے مقابلے پر لے آؤ اور ان کا امتحان لے لو۔ اگر یہ تمہارے روم اور تمہارے ارادے کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے باز آ جاؤں گا، ورنہ میں نے جو ارادہ کیا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے چیلنج تھا، اور تاریخ نے لکھا کہ کمسن امام کے علم امامت کا امتحان ایک بوڑھے عالم قاضی قضات یحییٰ بن اقسم کے ذریعے سے عوام نے لیا۔ اعلان ہو گیا، دربار سجایا گیا، بادشاہ کی مسند کے پاس امام کی مسند بچھائی گئی، بھرا ہوا دربار، یحییٰ بن اقسم بوڑھا قاضی قضات آتا ہے اور اپنے مقام پر بیٹھ جاتا ہے۔ آغاز مناظرہ تاریخ بتاتی ہے کہ یحییٰ بن اقسم مامون کی طرف مخاطب ہوا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان سے کچھ سوال کروں؟
تو مامون نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جس سے سوال کرنا ہے اس سے اجازت لو۔ شرمندہ ہو گیا، امام سے کہتا ہے کہ صاحبزادے کیا میں آپ سے کچھ پوچھوں، سوال کروں، چھوٹے موٹے سوال؟ تو امام نے اپنے جد کے تیور میں جواب دیا کہ جو چاہے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے بظاہر ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہے اور شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ لیکن امام نے جب اس کا یہ سوال سنا تو امام نے کہا کہ تیرا سوال مہمل ہے، ناقص ہے۔ پہلے تو یہ بتا کہ شکار جس نے کیا ہے وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ شکار جس نے کیا ہے وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ شکار جس کا کیا گیا ہے وہ چرند تھا یا پرند تھا؟ شکار دن میں ہوا یا رات میں ہوا؟ شکار ہل میں ہوا یا حرم میں ہوا؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ شکار کرنے کے بعد وہ نادم ہوا یا اپنے بات پر راضی رہا؟ اب جو امام نے ایک سوال میں مختلف سوال پیدا کر دیے تو یحییٰ بن اقسم سٹپٹا گیا، خاموش ہو گیا، کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن فرزند رسول نے ایک سوال میں جتنے سوال پیدا کیے تھے، جتنی شقیں پیدا کی تھی، ہر ایک کا مسئلہ، ہر ایک کا کفارہ الگ الگ بتایا۔ یہ تھی شان امامت۔ بادشاہ نے مجمع کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ ان کو کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں۔ یعنی دشمن کو بھی امامت کے علم کا یہ اعتراف کہ امامت چاہے جتنی کم سن ہو، علم میں وہ مکمل ہوگی، علم میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بس عزیزوں، بعض روایتوں میں ہے کہ اسی مجمع میں مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ امام کا عقد کر دیا۔ امام نے نکاح کے خطبے کا انشاء فرمایا۔ آج جو ہمارے کیا نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ امام علیہ السلام کا انشاء کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اقرارا بنعمتہ، یہ پورا خطبہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا انشاء کیا ہوا ہے۔ بس عزیزوں، مامون جو باپ کو ولی عہد بنا چکا تھا، اب اس کی ہمت تو یہ نہ پڑی کہ امامت کے سامنے کوئی یہ خلافت یا ولی عہدی کے مسئلے کو پیش کرتا۔ اس نے اس امام کے فرزند کو اپنا داماد بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ جب داماد بن جائے گا، بیٹی دے دی گئی، تو اب ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، بیٹی بھی رہے گی محل میں، داماد بھی رہے گا۔ لیکن امام نے اس کے اس منصوبے پر پانی پھیر دیا اور کہا کہ ہم مدینے جائیں گے۔ مجبوراً مامون کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا پڑا اور مدینہ منورہ امام واپس تشریف لائے۔ باقی زندگی آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری، لیکن ام الفضل کے عقد کے بعد آپ کو عقد ثانی کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ ام الفضل کے بطن سے کوئی بچہ نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ اللہ دشمنوں کے صلب سے بچہ نہیں دیا کرتا ہے۔ عمار یاسر کے خاندان کی ایک پاک اور معزز بیوی، جن کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام نے عقد فرمایا، ام الفضل نے باپ کو خط لکھا کہ انہوں نے دوسرا عقد کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مامون رشید جواب کیا دیتا؟ کہا کہ تو مجھ سے شکایت کر رہی ہے امام کی؟ امام نے جو کچھ کیا ہے وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کیا ہے، لہذا تجھے حق نہیں ہے شکایت کرنے کا۔ بس امام نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بلکہ ایک جس طرح سے ائمہ اور انبیاء کی ازواج ہوتی اس طرح سے امام نے ام الفضل کو بھی مدینے میں رکھا۔ بار بار شکایت کیا کرتی تھی، لیکن مامون اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ مامون اس دنیا سے فوت ہوا۔
مامون کے بعد معتصم باللہ، جس کو امام رضا علیہ السلام کے بعد ولی عہد بنایا گیا تھا، یہ تخت نشین ہوا، اور اب معتصم باللہ عباسی کا دور ہے، اور ام الفضل پھر اپنے چچا کو خط لکھتی ہے۔ معتصم باللہ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اور ام الفضل کو، دونوں کو مدینے سے پھر بغداد بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام بغداد آ گئے، لیکن اب یہاں آنے کے بعد امام کو قید میں بھی رکھا گیا۔ اس امام نے بھی قید کی صعوبت برداشت کی۔ سلسلہ امامت کی یہ سب سے کم سن کڑی ہے۔ ہمارا نوا امام، جس کی عمر کل 25 سال کی، 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے، اور 25 سال کی عمر میں آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا۔ آپ کے بعد امام علی نقی علیہ السلام امام وقت۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 214 ہجری یہ مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی 6 سال کی عمر امام علی نقی علیہ السلام کی تھی جس وقت نوے امام کی شہادت ہوئی۔ بس عزیزو، ایک چیز امام علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنا ہے تاکہ یہ بات ظاہر ہو کہ ہمارے ائمہ کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، پیغمبر کا علم ہے، اور ائمہ کے وارث ہونے کا علم ہے۔ کوئی اختلاف، امامت کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ لہذا جس وقت یہ ہمارا نوا امام بغداد میں تھا، بادشاہ کے دربار میں ایک چور لایا جاتا ہے جس نے چوری کی تھی، اور چوری کا اس نے اقرار جرم بھی کر لیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اقرار جرم سزا کا کر لیا جائے تو اس کو سزا دینا یہ اسلام کے قانون کے مطابق ہے۔ اسلام نے بعض جرم کی سزائیں معین کی ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ شاید دشمن اسلام یہ کہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، یہ پھانسی دے رہا ہے، یہ ہاتھ کاٹ رہا ہے، یہ سنگسار کر رہا ہے، لیکن عزیزوں یہ سزائیں جو اسلام نے اور اللہ نے معین کی یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ دو چیزیں، ایک یہ کہ انسان گناہ سے پاک ہو جائے، سزا مل جائے، اور دوسری چیز یہ کہ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، اور جب سزا دی جائے گی اور دوسرے لوگ سزا کو دیکھیں گے تو اس گناہ سے اجتناب کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ جیسی سزا اسے دی گئی ہے اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو ہمیں بھی ایسے ہی سزا ملے گی۔ تو سزا دیکھنے کے بعد دوسرے لوگ گناہ سے بچیں گے اور اس گناہ کو کرنے سے اجتناب کریں گے۔ ایک فلسفہ اسلام کی سزاؤں میں یہ بھی مضمر ہے۔ تو لہذا اسلام نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا معین کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن اب ایک مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ کا تعلق کہاں سے ہو؟ اس لیے کہ ید، قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ید آیا ہے، اور ید کا اختلاف، ید کا اطلاق جو ہے وہ انگلی کے سرے سے لے کر شانے تک ہوتا ہے۔ یہ پورا ہاتھ یعنی ید کے معنوں میں ہے۔ تو اب یہ ہاتھ کاٹا کہاں سے جائے؟ شریعت اسلام میں علماء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ گھٹے سے ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے کہا کونی سے، کسی نے کہا کلائی سے، کسی نے کہا شانے سے، یعنی ہر ایک کے نظریے الگ الگ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل بیت کا دامن ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو یہ مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا جو آج عالم اسلام کی فقہوں میں اختلاف ہے۔
اس لیے کہ اہل بیت وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اہل بیت وہی فرمان دیتے ہیں جو پیغمبر کا فرمان ہوتا ہے۔ لہذا ائمہ کے قول میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ معتصم باللہ کے دور میں جب یہ سزا کا مسئلہ آیا اور کہا گیا کہ سزا دی جائے تو کہاں سے دی جائے، درباری علماء نے الگ الگ مسئلے بتائے۔ بادشاہ نے امام کی طرف رجوع فرمایا کہ آپ بتائیں کہ چور کو سزا کہاں سے دی جائے۔ پہلے تو نواب امام نے عذر کیا کہ تمہارے سامنے انہوں نے بتا تو دیا مسئلہ، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ان کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ یعنی گویا بادشاہ نے بتایا کہ علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن امامت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ 12 امام ہیں لیکن جو پہلا کہے گا وہی دوسرا، وہی تیسرا، وہی آخری۔ لہذا جب بادشاہ کا اصرار بڑھا تو امام نے فرمایا کہ اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں قطع کر دی جائیں، یہ چور کی سزا ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ علماء کے فتوے کے خلاف تھا، تو علماء نے اختلاف کیا کہ یہ جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ چور کی سزا میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں قطع کر دی جائیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ دلیل کا موقع تھا کہ دلیل بتائی جائے، دلیل دی جائے۔ تو امام نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اعضائے سجدہ کئے ہیں؟ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں انگوٹھے کے سرے، 7ویں پیشانی، یہ 7 اعضائے سجدہ واجب ہیں۔ جب ایک نماز گزار نماز کی حالت میں سجدے میں جائے تو یہ اپنے 7 اعضاء زمین پر رکھے، یہ واجب ہے۔ تو پہلے امام نے رسول کی حدیث بیان کی کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں جو واجب ہے سجدے میں رکھنا، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا مساجد للہ، بے شک مقام سجدہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے تو اگر اس کا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے، کونی سے کاٹا جائے، کلائی سے کاٹا جائے، شانے سے کاٹا جائے تو ایک اعضائے سجدہ میں کمی آ جائے گی۔ تو لہذا اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ اعضائے سجدہ بھی محفوظ رہے اور چور کی سزا بھی دے دی جائے۔ بس عزیزوں، یہ امام علیہ السلام نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، توضیح فرمائی، اور امام نے بتا دیا کہ دیکھو ہم اہل بیت کیا کوئی بھی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر ماضی کی تاریخ میں چلے جاؤ تو میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ایک چور کو سزا دی تھی جو امام کا چاہنے والا تھا، اور اس نے خود اقرار جرم کیا تھا اور مولا سے آ کر کہا تھا کہ مولا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے ذمے کوئی گناہ نہ رہے۔ اور جب امام جیسے عادل کے سامنے اقرار جرم چاہنے والے نے کیا تو پہلے امام نے اس سے مختلف طریقے سے سوالات کیے۔ جب ہر طرح سے وہ اقرار جرم کرتا رہا تو امام نے اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، یعنی گویا بتا دیا کہ وہ میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، نہ اس میں اختلاف تھا نہ اس میں اختلاف تھا۔ تم نے ہم سے دلیل مانگی، ہم نے تمہیں قرآن سے بھی بتا دیا اور حدیث کے ذریعے سے بھی بتا دیا۔ تو یہ ہمارے نویں امام علیہ السلام ہیں جن کی شہادت 29 ذی القعدہ یا دوسری روایت کی بنا پر آخری ذی القعدہ، لہذا کل رویت نہیں ہوئی ہے، آج 30 ذی القعدہ ہے، تو امام علیہ السلام کے شہادت کا دن ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرۃ پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں